رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت فرما رہے تھے، آج کل دنیا لوگ جب شوہر کے نکل رہے ہوتی ہیں تو عورتیں بھی پیچھے لگ رہے ہوتی ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو مکے میں چھوڑ دی، ان کی بیٹیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہلیہ اور اپنے بیٹیوں کو مکے میں چھوڑ کے مدینے میں ٹھہر گئے۔ پھر اس کی بعد پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں بلایا مدینے میں ہجرت کے لیے۔ فرماتی ہیں اہتمام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی راستے میں لشکروں کی روانگی جب کرتے تھے، بڑے ترغیب جہاد اور جہاد روم کے لیے اصحاب اکرام سے مشورے فرمایا۔ حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے، فرمایا قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ نیت کے اوپر دارمدار ہے کہ جب اللہ کے راستے میں جاؤ تو بزدلی سے جہاد مت کرو، اللہ کے راستے میں جاؤ تو بہادریت کے ساتھ جہاد کرو، الہ کلمت اللہ کے لیے کام کرو اور اپنے نیت کو درست کر لو، اللہ کی راہ پر اجر عظیم کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے راستے پہ جہاد کرے اور اپنے نیت کو بھی درست کر لے۔ اس آدمی کی اور ایمان کے ساتھ جہاد کرے، اس آدمی کی ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے اور اجر نہیں، جو اللہ کی کتاب میں جہاد فی سبیل اللہ کا جو اللہ رب العالمین ثواب اتنا فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے لائق نہیں کہ اس میں وہ شرکت سے رہ جائے، اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا دین نہیں ہے، اس کے لیے اجر نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں فرمایا جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے، اللہ کی راستہ میں جہاد کرے، کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنی بڑی ثواب رکھی ہیں، ان مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی ثواب رکھی ہیں کہ اس کے لیے لائق نہیں کہ اس میں وہ شرکت سے رہ جائے۔ وہ ہر صورت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے شرکت کریں، یعنی شرکت پہ رہ جائے، شرکت سے رہ جائے، اس کے لیے لائق نہیں، اتنی بڑی ثواب ہے، کوئی بندہ رہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی اجر عظیم رکھی ہیں جہاد کے اوپر۔ فرمایا حضرت اسحاق بن یسار سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کی جنگ سے جب فارغ ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کو یہ خط بھیجا، اور اس وقت یمامہ ہی میں تھے اللہ کے بندے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول کی طرف سے خالد بن ولید اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ حضرت مہاجرین اور انصار ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے جنہوں نے ان کا خلوص نیت کے ساتھ اتباع کیا۔ فرمایا حضرت خالد بن ولید کو خط بھیجا اس وقت جب یمامہ میں وہ موجود تھے، اور اللہ کے بندے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رسول کی طرف سے حضرت خالد بن ولید اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار تھے، ان لوگوں کو جنہوں نے ان کا خلوص نیت کے ساتھ اتباع کیا ہے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر عرض کیا کہ میں تم لوگوں سے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، پھر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ فرمایا اللہ پاک نے جو ایمان لے کر آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے جو ایمان لائے انہوں نے عمل صالحہ کیا، ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالحہ کی ہے کہ ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے۔ جو ایمان لے کر آیا اور عمل صالحہ کی ہے ہم ان کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے، جس طرح ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، جس طرح ان سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے خلیفہ بنا دیا۔ کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ پھر اللہ نے فرمایا خلیفہ بنایا اور ان لوگوں کے لیے ایسے دین کو جو ان کے لیے اللہ پاک نے پسند فرمایا، ایسے دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا، مستحکم اور مضبوط کر دے گا اللہ رب العزت، مستحکم اور مضبوط فرما دے گا۔ اور اس کی بعد میری ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعبدوننی لا یشرکون، اللہ رب العزت نے فرمایا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی وہ نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے اللہ پاک نے پسند فرمایا، مستحکم اور مضبوط کر دے گا۔ اس کی بعد ہم ان کی خوف کو ضرور امن سے بدل دیں گے، ان کی خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ یہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور جس نے اس کی بات انکار کی، جس نے اس کی بات ارتکاب کفر کیا، یعنی اللہ رب العزت کے انکار کیا، منکرین، کافرین، بس یہی لوگ فاسق ہے۔ اور پھر کفری کا ارتکاب کرنے والے کیا ہے؟ فاسق۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کی بعد فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ بہت بڑے فاسق ہے، بہت بڑی ظلم کی ہے اپنے آپ پر۔ فرمایا دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزارتا ہے، اور ایسا بہت ممکن ہے کہ کوئی شے تمہیں ناگوار گزرے، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی ہے کہ تم کسی شے کو اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر اور بری ہو۔ تم پر جہاد فرض کر دیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرے، وعسى ان تکرہوا شیئا، اور ایسا بھی بہت ممکن ہے کہ کوئی شے تمہیں ناگوار گزرے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، فرمایا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور یہ وہ تمہارے لیے، اور یہ بھی ہے کہ تم کسی شے کو اچھا سمجھتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ایسا بھی ہے کہ اگر تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ لیا تم اس کو پورا کرو، تم اس کو پورا کرو، اور جو کچھ تم پر فرض کیا ہے اس میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اور اگر تمہیں بڑی سی بڑی مصائب کا سامنا کرنا پڑے اور محنت اور مشقت شدیدہ اٹھانی پڑے، اگرچہ تم اپنے جان اپنے مال کی پریشانیوں میں مبتلا کیے جاؤ، تو اللہ کے سبب عظیم کے مقابلہ میں یہ چیزیں معمولی ہے، اور ہیچ میں جاؤ، اللہ کے راستے میں غزوہ کرو، اللہ تم لوگوں پر رحمت نازل فرما، اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خواہ تم آسائش میں ہو یا سختی میں، ہلکا ہو یا بھجل، اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنا جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نے سمجھ بوجھ لی، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم نے سمجھ بوجھ لیا یہ تمہارے لیے بہترین ہے، اور بہتر راستے ہیں، اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے، اور اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آئے ایمان والو، تم لوگوں کو اس ایک تجارت کے بارے میں بتا دوں جو تجارت جہنم کے دردناک عذاب سے بچانے والی تجارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ کے راستے پہ جہاد کرنا اپنا جان اور مال کے ساتھ۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ جاؤ یہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے، اگر تم سمجھ بوجھ جاؤ۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو اللہ کے راستے میں، آسائش میں ہو یا سختی میں، ہلکے ہو یا بھجل، اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم نے اس کو سمجھ بوجھ لی۔ تو فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا کہ عراق چلے جائیں جب تک میرا دوسرا حکم نہ پہنچے، وہاں سے نہ ہٹنا، اور ان کی تمام ہمراہی کی ساتھ جائیں، اس بات پر تم سستی نہ برتنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یمن کے لیے دعوت جہاد، پھر نصیحت اور ترغیب، اور شیخ فانی کا قتل نہ کرنا، وہاں پر فرمایا خبردار کسی بچی کو قتل نہ کرنا، اور پھر ان لوگوں کو قتل نہیں کرنا جو بالکل شیخ فانی ضعیف ہو چکے ہیں، اور جو بے سہارا لوگ ہیں، اس قسم کے لوگوں کو ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیتے ہیں پھر صحیح، اور ان کو کہنا کہ جو مدینہ میں ہجرت کی، ہجرت والوں کی ساتھ دے، اگر ہجرت نہیں کر سکتا ہے ان کو کہہ دینا کہ جزیہ دے دے، اور اگر جزیہ دے دیتا ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑ دینا، اور اگر ان سارے باتوں سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے کلمہ پڑھنے سے، اسلام قبول کرنے سے اگر انکار کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ان سب کو خوب قتل کرو، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مگر شیخ پانی اور بچے اور خواتین کو قتل نہ کرنا،
یہ ترغیب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہیں، صحابہ کرام کی اور شجاعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، آئے لوگوں تم میں سے بیان کرو، کہ تم مجھ سے بیان کرو کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ ہیں، اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے جب کبھی کسی سے مقابلہ کیا تو اپنا حق پورا لے لیا، اپنا حق پورا لے لیا۔ کیا فرمایا کہ معلوم ہے تم میں سے بہادر کون ہے؟ ہم سب میں سے بہادر حاضرین میں سے فرمایا، تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آپ یہ بتاؤ یہ حاضرین میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو مجھ سے ہم نے تو اپنا بہادریت کا بدلہ لے لیا، جب بھی کسی سے مقابلہ کیا تو اپنا حق پورا لے لیا، لیکن تم مجھ سے بتاؤ کہ لوگوں میں زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں میں زیادہ بہادر کون ہے؟ حاضرین نے کہا ہم لوگوں کو علم نہیں، آپ ہی فرمائیں کہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے ایک جھوپڑا بنایا اور پھر لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا، ایسا نہ ہو کہ مشرکین میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دے۔ آپ کی طرف آئیں، پس خدا کی قسم اس کام کے لیے آپ کی قریب کوئی نہ آ پایا۔ سوائے صدیق اکبر کی یہ تلوار کے سوت کر آپ کی سرانے میں کھڑے ہوتے ہوئے کہ سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے شجاعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔